بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ کہف میں ذوالقرنین لقب کے ایک بادشاہ کا ذکر آیا ہے۔ آج میں آپ کو ذوالقرنین کا قصہ سناؤں گی۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا، چونکہ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ اس کا اصل نام کچھ اور تھا۔ وہ بڑا نیک، رحم دل، انصاف پسند اور اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقدونیہ کا بادشاہ سکندر اعظم تھا، لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ سکندر اعظم ایک بت پرست بادشاہ تھا اور ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور شکر گزار بندہ تھا۔ بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 550 سال پہلے گزرا ہے۔ قرآن پاک میں ذوالقرنین کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ اسی بادشاہ میں پائی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت عطا کی تھی اور اسے بڑا مال اور ہر قسم کا ساز و سامان عطا فرمایا تھا۔ وہ پہلے اپنی لاتعداد فوجوں اور مال اسباب کے ساتھ مغرب کی طرف روانہ ہوا اور ملک پر ملک فتح کرتا ہوا خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا، جس کے آگے سمندر تھا۔ اسے سورج ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے وہ کالے گندلے پانی کی ایک جھیل میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں ایک قوم بھی آباد تھی۔ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے فرمایا، اے ذوالقرنین، تم کو ان لوگوں پر دونوں طرح کا اختیار حاصل ہے، چاہو تو ان کو تکلیف پہنچاؤ اور چاہو تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ذوالقرنین نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، ہم اس کو سزا دیں گے اور قیامت کے دن اللہ بھی اس کو اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا، اس کو اللہ کے ہاں سے بھی اچھا بدلہ ملے گا، اور ہم بھی اس پر سختی نہیں کریں گے بلکہ آسان آسان کام بتائیں گے۔ اس کے بعد ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف روانہ ہوا اور چلتے چلتے سورج کے نکلنے کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے ایسے لوگ دیکھے جو نہ تو گھر بنانا جانتے تھے اور نہ دھوپ سے بچنے کے لیے کسی قسم کا سامان رکھتے تھے۔ اصل میں یہ وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو نہ عمارتیں بنانا جانتی تھی اور نہ خیمے۔ پھر ذوالقرنین ایک اور مہم پر روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک مقام پر پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی۔ یہ لوگ شمال مشرق کی ان طاقتور وحشی قوموں سے سخت تنگ آئے ہوئے تھے جو ان پر آئے دن حملے کرتی رہتی تھی۔ ان قوموں کو وہ یاجوج ماجوج کہتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا، اے ذوالقرنین، ان پہاڑوں کے ادھر یاجوج ماجوج ہیں، وہ ہمارے ملک میں اکثر فساد کرتے اور ہم کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ اگر تم کہو تو ہم تم کو زر و مال جمع کر دیتے ہیں، تم مہربانی کر کے ہمارے اور ان کے درمیان یعنی یاجوج ماجوج کے درمیان ایک بند بنا دو۔ ذوالقرنین نے کہا، جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس اپنے ہاتھوں کی محنت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادر لا کر دو۔ جب سارا ضروری سامان جمع ہو گیا تو ذوالقرنین نے دیوار بنوانی شروع کی۔ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو گئی تو ذوالقرنین نے حکم دیا کہ بھٹیاں دہکاؤ اور اس دیوار کو دھونکو۔ پھر جب وہ آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ چنانچہ اس طرح ایک ایسی بلند اور مضبوط دیوار بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ کام ختم ہوا تو ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو ڈھا کر ریزہ ریزہ کر دے گا۔
تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ دیوار بحیر اسود اور بحیر خزر بحیرہ کیپین کے درمیان قفقاز کے علاقے داغستان میں بنائی گئی تھی اور یہ دربند کے مقام سے داریال کے مقام تک جاتی تھی۔ اس کی لمبائی 50 میل اور اونچائی 100 میل گز اور چوڑائی 3 گز 1 فٹ تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنوائی وہ دیوار چین ہے، مگر یہ خیال بالکل غلط ہے۔ دیوار چین سینکڑوں میل لمبی ہے اور یہ اتنی بلند بھی نہیں۔ ذوالقرنین کی بنوائی ہوئی دیوار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والوں نے بیان کیا ہے کہ مکہ کے کافروں نے بعض یہودیوں اور عیسائیوں کے مشورے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے۔ پہلا، اصحاب کہف کون تھے؟ خضر کا کیا قصہ ہے؟ اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے؟ اس موقع پر سورہ کہف نازل ہوئی جس میں ان تینوں سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین کے قصے میں سوال کرنے والے کافروں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم اپنی ذرا سی سرداریوں اور مال و دولت پر گھمنڈ کر رہے ہو اور یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، مگر ذوالقرنین کو دیکھو کہ اتنا بڑا بادشاہ تھا اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر وہ اللہ کا فرما بردار بندہ تھا اور اس کو اپنا خالق و مالک مانتا تھا۔ دنیا کی سب سے مضبوط دیوار بنا کر بھی اس نے یہی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت سے بنی ہے اور اسی وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ کی مرضی ہے، پھر یہ تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے بھروسے اور بندگی کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔